بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ طور پر ایران پر حملہ، تہران میں میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ شمالی علاقوں میں دھماکے ممکنہ طور پر میزائل حملوں کی وجہ سے ہوئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران کے مشرق میں ایک دھماکہ سنا گیا، جبکہ شمالی علاقوں میں مزید 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ ہے، جبکہ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ اصفہان، قم، کرج اور کرمان شاہ میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی دفاعی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایران میں اسرائیل کا آپریشن امریکہ کے ساتھ مل کر جاری ہے۔ ایران پر آپریشن کا منصوبہ مہینوں پہلے بنایا گیا تھا۔ ایران پر حملے کی تاریخ کا فیصلہ ہفتوں پہلے ہی کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی تہران میں موجود نہیں ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران نے حملے کے بعد اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ عراق نے بھی فضائی ٹریفک معطل کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے ایران پر پیشگی حملوں کی تصدیق۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی ایران پر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تہران پر حملہ کیا ہے، ایران پر پیشگی حملے شروع کیے۔ ایرانی میڈیا کا بتانا ہے کہ متعدد میزائل تہران میں یونیورسٹی روڈ اور جمہوری ایریا پر گرے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، عوام کو گھروں سے ہی کام کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک پیشگی حملہ کیا تاکہ اسرائیل کے لیے خطرات کو ختم کیا جا سکے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو شیلٹر میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے حکم تک شیلٹر میں رہیں۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو پہلے ہی فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور روس کا ایران کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ، امریکہ کے طیارہ بردار جہاز کو ڈبونے کی تیاری، امریکی حملے کا پلان لیک۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن روس اور چین نے ایران کو ایسی طاقتور مدد دے دی کہ امریکہ شدید مشکلات میں پھنس چکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق روس نے امریکہ کے ایران پر حملے کے مکمل انٹیلیجنس پلان کو لیک کر دیا۔ ٹارگٹس کہاں ہوں گے، ٹائمنگ کیا ہوگی، لانچنگ پلیٹ فارمز کون سے اور کیمپین کیسے چلائی جائے گی، سب کچھ 20 فروری 2026 کو روسی انٹیلیجنس نے یہ پلان ایران کو پہنچا دیا۔ نیو یارک ٹائمز، پولیٹیکو اور دیگر ذرائع کے مطابق ساتھ ہی روس نے ایران کو ویبرا 500 مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم تقریباً 25,000 میزائلوں سمیت فراہم کر دیے ہیں، جو F-35 لڑاکا طیاروں اور ڈرونز کو روک سکتے ہیں۔ چین بھی پیچھے نہیں۔ ایران چین سے CM-302 سپرسونک اینٹی شپ کروز میزائل خریدنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ میزائل ماچ 3 کی رفتار سے پرواز کرتے ہیں، 290 کلومیٹر رینج رکھتے ہیں اور امریکی طیارہ بردار جہازوں جیسے USS ابراہم لنکن اور USS جیرالڈ آر فورڈ کو شدید خطرہ لاحق کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ نے 2 کیریئر سٹرائک گروپ علاقے میں تعینات کر رکھے ہیں، لیکن ایران اب پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ حال ہی میں ایک $220 ملین کا امریکی MQ-4C ٹرائٹون ڈرون ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس پر ایران نے کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن الیکٹرونک وارفیئر کا خدشہ ہے، جبکہ امریکی ایمبیسی اسرائیل میں نان ایمرجنسی سٹاف اور فیملیز کو فوری انخلاء کا حکم دے چکی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایران کے جوابی میزائل حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ روس اور چین کا اصل مقصد ایران کو جیت نہیں دلانا، بلکہ امریکہ کو لمبی جنگ میں الجھا کر اس کے وسائل ختم کرنا، تاکہ یوکرین اور تائیوان میں فائدہ اٹھا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہیں کیونکہ پلان میں کامیابی کے امکانات کم لگ رہے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کی اپنے شہریوں کو اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فی الحال اسرائیل کا سفر مؤخر کر دیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں موجود فرانسیسی شہری زیادہ محتاط رہیں اور مقامی حالات پر نظر رکھیں تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے سفری مشوروں میں زور دیا کہ شہری اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ فرانسیسی حکومت نے اس قدم کو موجودہ سیکیورٹی خطرات اور کشیدگی کے پیش نظر ضروری قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں کو سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطہ رکھنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ یہ ہدایات ایسے وقت پر دی گئی ہیں جب خطے میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی نازک ہے اور کسی بھی غیر متوقع واقعے سے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اہم ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی سفری منصوبہ بندی میں محتاط رہیں اور صرف ضروری حالات میں سفر کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حالیہ مذاکرات کے نتائج سے خوش نہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حالیہ مذاکرات کے نتائج سے خوش نہیں ہیں۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا ایران ان مطالبات پر آمادہ نہیں جو امریکہ کے لیے ضروری ہیں، اس لیے وہ مذاکرات کی موجودہ صورتحال سے خوش نہیں۔ امریکی صدر نے کہا ایران چاہتا ہے تھوڑی بہت یورینیم افزودگی کرے لیکن ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی طاقت کے استعمال سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر عمان کے اعلیٰ سفارتکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ جاری۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغانستان کے خلاف جاری آپریشن میں اب تک 331 افغان طالبان مارے جا چکے ہیں جبکہ 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں جبکہ 22 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن میں 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں جبکہ افغانستان کے اندر 37 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی بلا احتیاط جارحیت کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان کی سرحد پر حالیہ کشیدگی کے بعد طالبان رجیم کو ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں افغانستان کی رحیم تھانہ پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کی کارروائی صرف عسکری اہداف تک محدود ہے اور کسی بھی سویلین ہدف یا آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک افغان جنگ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان سے پاک افغان جنگ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں مداخلت کریں گے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ میں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور جنرلز ہیں، عظیم قیادت ہے، یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران سے خوش نہیں ہوں مگر جمعے تک مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش، ثالثی کی پیشکش کر دی۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چین اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کر تنازعات بات چیت سے حل کیے جائیں، چین جلد از جلد لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی جنگی جہاز خلیج عرب سے واپس روانہ، کشتیوں اور ڈرون ٹیکنالوجی سے سمندری نگرانی کا فیصلہ۔ اماراتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ نے خلیج عرب سے اپنے جنگی جہازوں کو واپس بلاتے ہوئے بغیر عملے والی کشتیوں اور ڈرون ٹیکنالوجی سے سمندری نگرانی کا فیصلہ کیا، جبکہ بحرین میں برطانوی فوجی ہیڈ کوارٹر بدستور فعال رہے گا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1980 کے بعد پہلی بار خلیج عرب میں برطانوی جنگی جہاز مستقل موجود نہیں ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آخری برطانوی جہاز بھی مارچ میں بحرین سے روانہ ہوگا، جبکہ برطانوی جنگی جہاز فرگیٹ گزشتہ سال کے آخر میں واپس بلایا جا چکا ہے۔ اماراتی میڈیا نے مزید بتایا کہ دفاعی بجٹ میں کمی کے باعث برطانوی بحریہ کو محدود جنگی جہازوں کا سامنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔